طالبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاح قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سورہ شمس. سورہ شمس مکی صورت ہے. شمس کا معنی ہے سورج، یعنی سورج کو شمس کہتے ہیں عربی زبان میں. اس کی 15 آیات اور 1 رکوع ہے. والشمسی قسم ہے سورج کی، وضحاہا اور اس کی روشنی کی، والقمری اور چاند کی قسم، اذا تلاہا جب پیچھے آئے اس کے، والنہاری اور دن کی قسم، اذا جلاہا جب اس کو روشن کر دے، واللیلی اور رات کی قسم، اذا یغشاہا جب اس کو چھپائے، والسمائی اور آسمان کی قسم، وما بناہا اور اس کی قسم جس نے اس کو بنایا، والارض اور زمین کی قسم، وما طحاہا اور اس کی قسم جس نے اس زمین کو پھیلایا، ونفس اور نفس کی قسم یا انسان کی قسم، وما سواہا اور اس کی قسم جس نے اس کو برابر کیا، فالہمہا پھر اس کو سمجھ دی، فجورہا اس کی بدکاری کی، وتقواہا اور اس کی پرہیزگاری کی. قد افلحا تحقیق و مراد کو پہنچا، من زکاہا جس نے پاک کیا، وقد خوابا اور تحقیق نامراد ہوا، من دساہا جس نے اپنے آپ کو خاک میں ملا دیا. کذبت جھٹلایا ثمود قوم ثمود نے، بطغواہا اپنی سرکشی کے سبب، اذ انبعثا جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں سے، اشقاہا بڑا ہی بدبخت، فقالا پس اس نے کہا، لہم ان سے، رسول اللہ نے یا اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ یہ خبردار رہو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا اور اس کے پانی پینے کی باری ہے. فکذبوہ پس انہوں نے جھٹلایا اس کو، فعقروہا اور اس کی ٹانگیں کاٹ دی، فدمدم پس تباہ کر دیا، علیہم ان کو، ربہم ان کے رب نے، بذنبہم ان کے گناہوں کے سبب، فسواہا پھر اس کو برابر کر دیا، یعنی ہلاک کر دیا، ہلاک کرنے کے بعد پھر اس کو برابر کر دیا. ولا یخاف اور نہیں ڈرتا اور نہ ہی کسی خرابی کا اندیشہ رکھتا ہے، عقباہا وہ برے انجام سے یا اس کے برے انجام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاہا قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی. ان 2 چیزوں کی قسم کھائی ہے اللہ رب العزت نے، سورج کی اور سورج کی دھوپ کی. ضحیٰ کے معنی ہے چاشت کا وقت، اور یہ وقت تب ہوتا ہے جب سورج خاصا بلند ہو جاتا ہے، تو اس وقت کی دھوپ بھی جبکہ روشنی کے علاوہ سورج کی گرمی بھی اہل زمین کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے، تو اس وقت کی قسم کھائی ہے. والقمری اذا تلاہا اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے. طلع جو ہے بمعنی کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے پیچھے آنا، اور دوسرا معنی ہے بار بار آتے رہنا، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے پیچھے بار بار آتے رہنا ہے. یعنی مہینہ کے اکثر ایام ایسے ہوتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کے بعد چاند نکل آتا ہے. والنہاری اذا جلاہا اور
دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دے، یعنی جب دن کے وقت سورج پوری روشنی کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اور تمام اشیاء جو ہوتی ہیں ان کو نمایاں کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے، یا پھر ساری اشیاء سورج کی روشنی سے واضح ہو جاتی ہیں۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ، والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم وما بناہا جس نے اس کو بنایا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ ماں کو من کے معنی میں لیا جائے، اور اس کی مثالیں بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، اس لحاظ سے اس کا ترجمہ وہی ہوگا جو اوپر مذکور ہے، اور دوسرا یہ کہ ماں کو ماں کے معنی میں ہی سمجھا جائے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ آسمان کی قسم جیسا کہ اسے شان و عظمت والا بنایا۔ والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، یعنی زمین کو اس طرح پھیلا دیا کہ وہ مخلوق کے رہنے یا قیام کرنے کے قابل بن جائے، انہیں پھر کھانے کو رزق فراہم کیا اور رہائش بھی، تاکہ وہ رہے اور کھائے پیے اور زمین میں زندگی کو بسر کرے۔ ونفس وما سواہا، اور اس نے جان کو پیدا کیا یا انسان کو بنایا، اور پھر وہی ذات ہے جس نے اسے ٹھیک ٹھاک بنایا۔ انسان جو ہے اس کو پیدا کیا، اس میں ظاہری اور باطنی قوتیں اللہ رب العزت نے رکھ دی جن سے وہ کام لے کر وہ ایسے کارنامے سر انجام دے سکے جن کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ فسواہا کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ انسان پیدائشی طور پر نہ تو گناہگار پیدا ہوا جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور اسی غرض سے انہوں نے کفار مسیح کا عقیدہ اختراع کیا، اور نہ ہی انسان شر پسند پیدا ہوا جیسا کہ بعض گمراہ فرقوں کا خیال ہے، بلکہ انسان کی فطرت میں راستی اور سچائی جو ہے اس کو ودیت کر دیا۔ جھوٹ بولنا وہ بعد میں سیکھتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے سے مل جل کر رہنا چاہتا ہے، اور وہ دوسروں کو تکلیف دینا بعد میں سیکھتا ہے۔ اس کی فطرت میں توحید ہے، شرک کرنا وہ بعد میں سیکھتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری اسے الہام کر دی گئی۔ یہ جو آیت ہے اس میں الہام اور وحی کا فرق کے پہلے سمجھے۔ الہام کے معنی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ یا فرشتوں کی جانب سے بغیر کسی واسطہ کے دل میں ڈال دی جائے، اور اس کا معنی سمجھ اور بصیرت عطا فرمانا۔ تو توفیق دینا الہام جو ہے وہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، بلکہ وہ نصوص شرعیہ کے خلاف ہو۔ وحی اور الہام میں بنیادی فرق یہ ہے کہ الہام کا اطلاق صرف ذوی العقول پر ہوتا ہے، جبکہ وحی عام ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ الہام کا تعلق کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے ہوتا ہے، بلکہ وحی میں بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے۔ تو الہام کی تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو وہ جسے ہم فطری وحی کہہ سکتے ہیں، جیسے پرندے کے چوزے کو پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنا سکھا دینا، جو مچھلی کو پانی میں تیرنا یا شہد کی مکھی کو چھتا جیسا حیرت انگیز گھر بنانا سکھا دیا، یا انسان کے بچے کو ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکنا اور دودھ چوسنا سکھا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ فطرت میں یہ باتیں نہ رکھتا تو پیدا ہونے والے بچے کو ایسی باتیں سکھانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ الہام کی دوسری صورت کسی ایسی بات کا ایک دم ذہن میں آ جانا جو ذہنی کوشش کے نتیجے یا ذہنی کاوش کے نتیجے میں نہیں، بلکہ وہ الہام کے نتیجے میں ہی وجود میں آتی ہے۔ اور الہام کی تیسری صورت کا تعلق صرف اخلاقیات سے ہے، اور یہی اس آیت میں مذکور ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں خیر اور شر کی تمیز رکھ دی گئی ہے۔ پھر انسان کا ضمیر انسان کو ہر وقت تنبیہ بھی کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات اسے برا کام کرنے پر سخت خفگی محسوس ہوتی ہے، ندامت محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، اور کسی سے وہ بھلائی کر کے انسان خوش ہوتا ہے۔ یہ احساس و امتیاز ایک عالمگیر حقیقت ہے جس کی بنا پر دنیا میں کبھی کوئی انسانی معاشرہ خیر و شر کے تصور سے خالی نہیں رہا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا، اور نامراد ہوگا وہ جس نے اپنے نفس کو خاک آلود رکھا۔ تو یہ جو پیچھے والی ساری آیات ہیں اس میں باہم متضاد چیزوں کی قسم کھائی ہے اللہ رب العزت نے، اور اس کی حقیقت پر قسم کھائی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو کفر و شرک سے، فاسد عقائد سے، اخلاق رذیلہ سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی جس شخص نے اپنے ضمیر کی آواز کو جو اسے خیر و شر پر تنبیہ کرتی رہتی ہے خاک میں دبا دیا، وہ نامراد ہو گیا۔ یعنی جس طرح سورج اور چاند ایک دوسرے سے مختلف ہیں، دن اور رات مختلف اور متضاد ہیں، زمین اور آسمان ایک دوسرے کی ضد ہیں، فجور اور تقوی یا خیر اور شر ایک دوسرے کی ضد ہیں، اسی طرح خیر اور شر کی بنا پر
اکٹھے ہونے والے اعمال کے نتائج بھی یقیناً ایک دوسرے سے مختلف ہونے چاہیے، یہ ایک جیسے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تقویٰ کی بنیاد پر کیے جانے والے اعمال کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، جبکہ فجور کی بنا پر کیے جانے والے اعمال کا نتیجہ ناکامی اور نامرادی ہے۔ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها۔ قوم ثمود جو ہے اس نے اپنی سرکشی کی بنا پر حق کو جھٹلا دیا، جبکہ ان کا سب سے بڑا بدبخت جو تھا وہ اٹھا اور اس نے اللہ کے رسول نے جو ان سے کہا تھا کہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پانی پینے کی باری کے معاملے میں بچو، لیکن انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اس حقیقت کو ایک تاریخی نظیر سے سمجھایا گیا ہے اور اس نظیر کے لیے قوم ثمود کا انتخاب کیا گیا ہے کہ ان کا مسکن مکہ کے قریب تھا اور اہل مکہ میں ان کی زبانیں زد عام تھی، یعنی قوم ثمود نے بھی سرکشی کی راہ اختیار کرتے ہوئے اس حقیقت کی بالکل پرواہ نہیں کی اور اللہ کی آیات اور اس کے رسول کی تکذیب کی۔ یہ جو شخص جس کے متعلق ہے کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، تو اس کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ یہ کدار بن سالف تھا جو اپنی قوم میں ابو زمع کے نام سے مشہور تھا۔ تو یہ جو آیات ہیں ان میں قوم ثمود کا ذکر ہے۔ انہیں اللہ کے رسول یعنی صالح علیہ السلام نے پہلے ہی تاکید کر دی تھی کہ اللہ کی اس اونٹنی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، اور اسے اللہ کی اونٹنی اس لیے کہا کہ یہ ان کا منہ مانگا معجزہ تھا۔ وہ بہت قد آور اور بہت بڑے جسم کی اونٹنی تھی اور وہ ایک پہاڑ سے ان کے مطالبے پر نمودار ہوئی، اور پھر یہ اونٹنی ان لوگوں کے مویشی جتنا پانی اکیلے ہی پی جاتی تھی، اور وہاں پہ پھر پانی کی کمی بھی تھی، اور اس طرح پھر ان کے جانوروں کی اور اس اونٹنی کی باری پانی پینے کی مقرر کر دی، اور ساتھ یہ بھی صالح علیہ السلام نے تاکید کر دی تھی کہ اس کے پانی پینے اور باری کے معاملے میں کسی طرح کی گڑبڑ نہ کرنا، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ تو ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی گرفت میں ان پر آفت نازل کی اور انہیں زمین میں دبا دیا یا زمین میں دنسا دیا، اور وہ ایسی تباہی کے انجام سے ڈرتا نہیں۔ یعنی اس شخص نے اس اونٹنی کو اپنی قوم کے کہنے پر ہلاک کر دیا، اس کو مار دیا، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر عذاب مسلط ہو گیا۔ دنیا دار بادشاہ جب کسی قوم پر یا ملک پر حملہ کرتے ہیں تو ان سے اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو اپنی اس کارروائی کے نتائج پر وہ نظر رکھتے ہیں کہ مثلاً اس حملے کا رد عمل کیا ہوگا، کہیں ہماری اپنی ہی رعیت تو اس کے خلاف اٹھ کر کھڑی نہیں ہو جائے گی، یا مخالف قوت ہمارے حملہ کے رد عمل کے طور پر کیا کچھ کارروائی کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ تو اس قسم کے مختلف قسم کے خیالات ذہن میں آتے ہیں جن کا توڑ وہ پہلے ہی سوچ لیتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت جب کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اسے کسی بات کے سمجھنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی، ان کو اتنی مہلت ہی نہیں دی جاتی کہ وہ کسی بات کو سمجھ سکیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا.